السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ولا يلد إلا فاجرا كفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جاری تھا اور آج آدم علیہ السلام کے قصے کی آخری قسط ہے اور آخری حصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور سارا یعنی جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، یعنی 950 سال تبلیغ کی، 950 سال کی واعظ و نصیحت اور یہ ساری چیزیں۔ تو پھر بعض جو مسلمان ہوئے اور اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے بڑے بڑے مطلب اعتراض تھے کہ اے نوح تو نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، تو بشر ہے، تو یہ غریب بھی ہے۔ تو جب قوم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے نوح اب ہم تجھے رجم کر دیں گے اگر تو باز نہ آئے، کیا کریں گے؟ رجم کر دیں گے، تجھے مار دیں گے اگر تو باز نہ آیا، تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ اب جو ایمان لا چکے، اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، جو بھی کافر ہے سب کو مٹا دے اور ان کی نسلوں کو بھی مٹا دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے بھی جو پیدا ہوگا وہ کافر ہی ہوگا۔ اور محدثین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی نسلیں یا بچے پیدا ہوتے ان کو ہر بندہ سکھاتا پڑھاتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات تسلیم نہیں کرنی، اس ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیتے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑنا زمین پر، ایک کافر بھی، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر کافر بنیں گے، لہذا کسی کافر کو زمین پر۔ تو کوئی بھی نبی اور رسول ایسی دعا اپنی امت کے لیے نہیں کرتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے کہ اب ایمان لانے والے جو لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، وگرنہ تو ہدایت کی انبیاء دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب نہیں، تو پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم جو ہے آپ کو رجم کر دیں گے، مار دیں گے، تو پھر نوح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي۔ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری قوم، اگر میرا ٹھہرنا تمہارے اندر رہنا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر تمہیں سنانا اگر تمہیں یہ برداشت نہیں ہے، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تو پھر میرا چیلنج ہے تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کو بھی لے آؤ اور اپنے بڑے بڑے لوگوں سرداروں پوری قوم نسل جمع ہو جاؤ، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، چیلنج ہے، جو کچھ کرنا ہے میرا تم کرو، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے، جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو۔ کہتے ہیں بِآیاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْتُ، میں تو اللہ پر کیا کرتا ہوں؟ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں، اللہ میرا مالک اور وارث ہے، اللہ میرا حفاظت کرنے والا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، تم سارے اپنے بڑے پنڈت کو جتنے بھی ان کو لے آؤ، اور یہ بھی کرنا
کہ معاملہ تمہارے اوپر پوشیدہ نہ ہو، کسی ہر بندے کو بتاؤ، اعلان کرو، سب کو بتاؤ. پھر ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم میرا فیصلہ کر، یعنی جو تم چاہتے ہو کر لو. اگر تم قتل کرنے پہ طاقت اور قدرت رکھتے ہو تو ٹھیک ہے. تو آج بھی مسلمان کو جو اعتماد اور جو بھروسہ اور یقین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. آج بھی ایک مسلمان جو ہے پوری دنیا میں وہ کہتا ہے تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس افرادی قوت ہے، تمہارے پاس مادی قوت مال دولت ہے، اور تمہارے پاس پوری کی پوری دنیا کی فوجیں تمہارے ساتھ ہیں، میرا جو کچھ بگاڑنا بگاڑ، اللہ میری حفاظت کرے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انبیاء بھی قوموں اور نسلوں کو یہی کہتے رہے، فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پر کیا کرتا ہوں اعتماد. اور جتنی بھی تمہاری جدید ٹیکنالوجی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سب کو لے آؤ، قوم کو، نسلوں کو، شرکاء کو، معبودوں کو، اور ہر بندے کو بتاؤ، پھر جو تم جو کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. جب مسئلہ یہاں تک ہو گیا تو اب نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی قالوا یا نوح قد جادلتنا، بہت ہم نے جھگڑ لیا، بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہم نے، آپ نے تبلیغ کی، ہم بھی کرتے رہے، بھی ہم نے ایمان اسلام قبول نہیں کرتا، سارا کچھ ہو گیا. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، آپ نے بہت زیادہ یعنی ہمارے ساتھ کیا کر لیا، ہم نے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیا، آپ نے کہا مانو، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. پھر فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر آپ ہمارے پاس عذاب لے جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں. مطلب اس قوم کو اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر رسول ہے ہی نہیں. پھر آخر میں کہنے لگے جو عذاب تمہیں لے آنا ہے کیا کرو، جس کا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر میری بات نہیں مانی، تسلیم نہیں کی تو اللہ کا تمہارے اوپر کیا ہوگا، عذاب نازل ہوگا. تو ٹھیک ہے وہ لے آؤ، بہت زیادہ ہم نے جھگڑ لیا، سارا کچھ کر لیا، اب لے آؤ عذاب جو ہے لے آؤ. اب اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نوح، یہ جو ایمان لا چکے ہیں نا تیری قوم سے لا چکے، ٹھیک ہے، باقی دوسرے ایمان لانے والے نہیں ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، پریشان ہونے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقالوا نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ اب زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کی نسل چھوٹے بڑے سب کو کیا کر دے، غرق کر دے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان کے اوپر حجت قائم ہو چکی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حجت تھی 950 سال تبلیغ ہو چکی، بھی مان لو یہ معجزہ، یہ بات سارا کچھ. اس کے بعد قوم یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اب صاف ظاہر ہے جب ایک پیغمبر اور رسول تبلیغ بھی کر رہا ہے، پھر اس کے مخالفت میں چلو جھگڑا تو جتنا تھا ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم قتل کر دیں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم نے جھگڑ لیا، اب لے آؤ عذاب لے آؤ، خود مانگ رہے ہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب ختم، اب وہ ٹھیل اور دعائیں وہ ساری چیز ختم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اب زمین پر ایک کافر کا گھر بھی نہیں رہنا چاہیے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان کی جو اولاد اور نسل پیدا ہوگی وہ بھی سارے کے سارے کافر اور فاجر پیدا ہوں گے، لہذا ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر نہ رہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ہمارا فیصلہ آ گیا، ہمارا حکم آ گیا اور تنور جو ہے وہ پھوٹ پڑا. تنور معلوم کس کو کہتے ہیں؟ تنور جس میں روٹی بناتے ہیں.
हाँ, जिस में रोटी बनाते हैं, तनूर में, ये होटल में होता नहीं तनूर रोटी, हाँ तो वो तनूर मिट्टी का बना। हाँ जी। तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं तनूर यानी तनूर से चश्मे फूट पड़े, यानी बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि सारी ज़मीन से नीचे से भी पानी था और ऊपर से भी, और पानी इतना ज़्यादा था कि पहाड़ों से भी 15 फुट ऊपर पानी था। और बाज़ उलमा जमहूर मुफस्सिरीन का मौक़िफ़ ये है कि वो आग वाला जो तनूर था, यानी हर जगह से पानी निकला, हत्ता कि आग वाले तनूर से भी पानी फूट, वहाँ आग थी, आग मुझे नहीं, वहाँ से भी पानी, नीचे से भी चश्मे और ऊपर से भी पानी, सारा का सारा पानी आ गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल नहमिल फीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैनि व अहलिक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप हर किस्म का जोड़ा जो है वो कश्ती के अंदर बिठा लें। पहले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वस्नल फुल्का बिअयुनिना, अब कश्ती बनाए। कश्ती जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने बनाई, और वहाँ यानी मुज़क्कर और मुअन्नस हर चीज़ का, यानी जानवर हो गए, परिंदे हो गए और इंसान हो गए, उस कश्ती की 3 मंजिलें थी। एक मंजिल पर जानवर थे, दूसरी मंजिल पर परिंदे और दूसरी मखलूक, और एक जो मंजिल थी उस पर इंसान थे। अब ये पूरी आदम अलैहिस्सलाम की कुल औलाद कश्ती के अंदर मौजूद है। अब यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये जो अजाब आया पानी का, ये पूरी ज़मीन पर था, और जितनी मखलूक़ात जानदार चीज़ें थी सब मर गई, इल्ला ये कि जो कश्ती में मौजूद था। अब कश्ती के अंदर जो है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हर एक, यानी मुज़क्कर भी, मुअन्नस भी, जानवरों में, परिंदों, हर एक चीज़ में, उनमें, और उन लोगों को भी कि जो आपके अहलो अयाल में से, उनको भी आप क्या करें, सवार कर लें। इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल, लेकिन वो लोग जो आप पर ईमान नहीं लाए उन पर अजाब आएगा। यानी आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, ठीक है, तो इसी तरह उनकी बीवी के बारे में भी आता है, वमा आमन माहु इल्ला कलील, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो मुसलमान हुए बहुत थोड़े थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती के अंदर बिठा दिया, सारे किश्ती चल पड़ी, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वो जो मौजें थी पानी की, कल जिबाल, पहाड़ों की तरह की वो मौजें थी पानी की। अब पहाड़ कितने बड़े हैं, उतनी बड़ी बड़ी मौजें, समंदर पानी के अंदर, और फिर उसके अंदर किश्ती जो है वो पूरी कायनात, कुल कायनात उस किश्ती के अंदर जो है वो मौजूद है। तो नूह अलैहिस्सलाम वनादा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, वकाना फी माज़िली या बुनय्या कब माना, और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ बेटे हमारे साथ सवार हो जा। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, आगे तफसील उसकी आ रही। वला तकुम मअल काफिरीन, ऐ बेटे काफिरों के साथ ना हो जा, मेरे साथ क्या हो जा, इरकब माना, हमारे साथ क्या हो जा, सवार हो जा। क्या कहता है, काला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा वो मुझे बचा लेगा। क्या करेगा? अब यहाँ देखें इंसान की एक सोच कि वो कहते हैं वो पानी जो है जितना भी, अगर यहाँ जमीन से पानी ऊपर होते होते कितना ऊपर जाएगा, वो तो पहाड़ है, पहाड़ तक कहाँ से, लेकिन उसको पता नहीं कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है पहाड़ों को नहीं देखती। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर फ़अलु लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो अल्लाह ताला की जो कुदरत और ताकत है वो पहाड़ों को तो नहीं ना देखती। उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ मुझे क्या करेगा, मुझे बचा लेगा। आज की इंसान की भी ज़हनियत यही, अल्लाह पर तवक्कल नहीं करता, कहता नहीं ये सबब इख्तियार करो, ये करो, ये करो, बच जाओगे, ये करो, फलां फलां फलां। अल्लाह ताला के सामने सरबा सुजूद नहीं होता कि ऐ अल्लाह तू मुझे बीमारियों से शिफा दे, तू मुझे औलाद दे, तू मुझे रिज़्क दे, तू मुझे सेहत जवानी दे, तू मुझे हर किस्म की दुनिया और आखिरत की मुझे नेमतें अता फरमा। हम ये नहीं करते, बल्कि टोट के इस्तेमाल, जिसको औलाद नहीं है या बेटा नहीं है तो वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। हरबे अगर इलाज है ना, यानी मेडिसिन के तौर पर इलाज है तो ठीक है बंदा करे, लेकिन दूसरे हरबे जो इस्तेमाल करते हैं वो गलत है।
اب ایک بندہ جس کو بیٹا نہیں ہے وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرے تو بیٹا ہو جائے گا دم کے نیچے سے. یہ انسان کے دماغ کی کمی ہے، اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانتا اور اس کو پتہ نہیں کہ جو کام خالق کرتا ہے وہ مخلوق نہیں کرتی. مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کر سکے مخلوق. تو مسلمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین اور اعتماد ہوتا ہے. اے اللہ تو ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے والا ہے. لا حول ولا قوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو کلمہ ہے نا لا حول ولا قوت، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیا مطلب لا حول؟ اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں، اے اللہ نہ میں نیکی کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہوں جب تک تیری توفیق. یعنی بندے نے اپنے آپ کو سارے کا سارا جسمانی طور پر اور دماغی طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تو مجھے بچائے گا تو میں بچ جاؤں گا، نہیں تو پھر نہ میری کوششیں کام آ سکتی ہیں، نہ میری محنتیں کام آ سکتی ہیں، نہ میری جسمانی طاقت اور قوت اور نہ دماغی صلاحیتیں کام کر سکتی ہیں جب تک اے اللہ تیری توفیق. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس طرح اگر بندہ آئے گا اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، میرے پورے کا پورا سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر نعمتوں کی رحمتیں پھر برستی بارش کی طرح. لیکن جو بندہ یہ کہے کہ نہیں تھوڑا سا ادھر سے بھی ہوتا ہے، ادھر سے بھی، ادھر سے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے نہیں ہوتی. انسانوں اور مخلوق کے اوپر اتنی اعتماد اور بھروسہ اور اللہ پر اتنی بے یقینی تو انسان کو کہیں اور ہی یہ چیز لے جاتی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی سے مجھے پہاڑ بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچنے والا. الا من رحم، جس پر اللہ تعالیٰ رحم نازل فرما دے. وحال بینہم الموج، اور دونوں کے درمیان ایک موج آ گئی، ایک لہر ہے پانی کی. فکان من المغرقین، غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا. پیغمبر اور نبی اور رسول کے آنکھوں کے سامنے بیٹا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خالق اپنے مالک کا فرما بردار نہیں، غرق ہو گیا، نہیں بچا سکے. یعنی مسلمان کو پھر یہاں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مسلمان کی نسبت نہیں بچائے گی. میں فلاں گروپ سے ہوں، علماء نے کہا فلاں گروپ جنت میں جائے گا، یہ نسبت نہیں بچائے گی. میں فلاں مطلب پیر کے ساتھ وابستہ ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا، یہ نسبت نہیں اس کو لے جائے گی جنت. عمل کام ہے، عمل سے جنت بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے. تو نسبت کسی بھی قسم، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں لیکن آخرت میں بھی تیرے کام آنے والا عمل کر. جب ایک پیغمبر اور رسول کی اولاد جو ہے بغیر عمل کے جنت میں نہیں جا سکتی تو آج ہمیں وہ نسبت کیا فائدہ دے گی جب تک ہم اس نسبت کے ساتھ وفادار نہیں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، ہمیں یہ نسبت ہے، اسی نسبت پر ہی فخر کرتے رہیں اور ہمارے اپنے فرائض کو، اپنے احکام کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، نہ کریں، پھر یہ ہماری نسبت بھی ہمیں کام آنے والی نہ. جب تک عمل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بندہ وفادار نہیں، اس وقت تک کوئی کام ہونے والا نہیں، نہ دنیا نہ آخرت کے اندر. تو دونوں کے درمیان ایک موج آئی اور وہ غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَعَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زمین اپنے پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی خشک ہو گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور جودی پہاڑ کے اوپر جو ہے کشتی ٹھہر گئی. اور معاملہ جب ہو گیا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جن کو غرق ہونا تھا ہو گئے، جو جن کو بچنا تھا وہ بچ گئے.
اور جودی پہاڑ کے اوپر یہ کشتی ٹھہر گئی. اب جودی پہاڑ جو ہے جس طرح مفسر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جودی پہاڑ جو ہے یہ موصل کے قریب ہے. اور آج کی جدید تحقیق کے مطابق وہ ارامینیا ایک علاقہ ہے وہاں پر وہ موجود ہے پہاڑ. اس پہاڑ کو آج کل لوگ ارارات کہتے ہیں. جودی پہاڑ ارارات. تو اس پہاڑ کے اوپر یہ ٹھہر گئی. اب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیونکہ بیٹا ہے غرق ہو رہا تھا سامنے آنکھوں کے سامنے. کہنے لگے قال یا نوح انہ لیس من. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ انہ من اہلک. اے اللہ یہ تو میری اولاد ہے نا, اے اللہ تو اس کو بچا لے, میری تو اولاد ہے. ممکن ہے نوح علیہ السلام کی سوچ ممکن ہے یہ ہوگی کہ بعد میں یہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے لیکن پھر بھی ہے تو میری اولاد نبی اور رسول کی. تو دعا کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ تیری اولاد نہیں. کیوں؟ اولاد خون کا رشتہ, تیری اولاد نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے. اب وہ اپنی باپ کی نسل سے بھی کیا کٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا کیونکہ تو اس کے بارے میں نہیں جانتا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم ان اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا, سختی سے روک دیا کہ اس کے بعد مجھ سے سوال نہیں کرنا. کیوں؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. اب ایک مسلمان جو ہے وہ کیسے اپنی زندگی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے اعمال ہی ٹھیک نہ ہوں اور وہ کہے کہ نہیں میں امت محمدیہ میں سے ہوں, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخرت کے اندر شفاعت کروں گا اپنی امت کی, لہذا ہم جنت میں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ جو بد اعمال ہوگا, جو شرک کر کے آئے گا, کس کی کریں گے؟ اللہ رب العزت جب اجازت دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک واشفع تشفع, آپ ساتھ مبارک اٹھائیے, آپ سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول ہوگی. اللہ کے رسول کی سفارش انہی کی کریں گے جو موحد ہوں گے, جو توحید پر ہوں گے اور ان کے اعمال ہوں گے. خاص طور پر توحید پر جو مسلمان مرا ہوگا, اللہ کے رسول گناہ تو ٹھیک ہے ہوتے, بہت ساری احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں اور زمین کی جتنی چوڑائی ہے یہ چوڑائی گناہوں سے بھر جائے, زمین کی مٹی نظر نہ آئے, سارے گناہ نظر آئے, وہ گناہ چڑھتے 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 آسمان تک چلے جائیں. اب زمین کی گہرائی کتنی ہے, چوڑائی کتنی ہے, کسی نے دیکھی نہیں دیکھی, کتنی بڑی زمین ہے, کسی انسان نے پوری دنیا کو پورے کناروں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا, یعنی پورے 4 کنارے اگر دنیا کے ہم کہتے ہیں مثلا 4 کنارے, اب انسان کے گناہ جو ہیں ایسے اس کے اوپر چھا جائے, زمین نظر نہیں آئے گی, ایسے چڑھتے 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 آسمان تک چلے جائے, کتنے گناہ کرے گا انسان؟ انسان کرے گا تو گناہ کتنے کرے گا؟ چلو 70 سال کی جو زندگی ہے اتنے گناہ ہوں گے انسان کر سکے ایسے چڑھتے چڑھتے آسمان تک. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ اتنے بھی ہوں, شرک نہ ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دوں. شرک نہ ہو, لیکن اگر شرک ہوا تو پھر جس طرح آپ کو ہم نے ایک حدیث سنائی, حدیث بدعہ کا, ایک مسلمان آئے گا اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے, کتنا؟ سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے اور تا حد نگاہ گناہ ہی گناہ. وہ بندہ لڑکھڑاتا ہوا کانپتا ہانپتا ہوا آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ آج میں بچنے والا نہیں کیونکہ میرے گناہ ہی اتنے ہیں, زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے. وہ ڈرتا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تیری ایک نیکی ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ میری ایک نیکی, اور ادھر دیکھ رہا ہوں سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, وہ نیکی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دوبارہ جاؤ اس کا وزن کراؤ. وہ ایک نیکی پرچی پہ لکھی ہوگی,
اب بندہ سوچے گا اللہ ایک نیکی پرچی پہ لکھی ہے اور ادھر رجسٹر، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رجسٹر پتہ نہیں وہ کتنے بڑے ہیں اور گناہ سارے اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، تو وہ پرچی کیسے مقابلہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے، جو بندہ دل میں سوچے گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ ایک پرچی جو ہے وہ کیسے، تو بندہ تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے بندہ پرچی لے کر جائے گا، وزن کرائے گا، تو پرچی بھاری پڑ جائے گی، 99 رجسٹر ہلکے، تو جب پرچی کو کھولا جائے گا اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کا ایک مسلمان وفادار ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن اگر شرک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، زندگی کے اندر شرک ہے اور زندگی ختم ہوئی، موت آئی تو شرک پر، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب جميعا کا لفظ یہ نہیں ہے کہ 80% معاف کریں گے، 70% معاف کریں گے، 60%، نہیں، جميعا۔ لیکن اگر شرک ہوا، کیوں؟ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ سے غداری ہے، اپنے خالق اور مالک سے انسان ساری نعمتیں کھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بے وفائی، تو پھر یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسان جتنے بھی گناہ لے کر آئے، توبہ کرے، معاف ہو جائیں گے، اور اگر اس کی موت شرک پر ہوگی تو پھر وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے نوح، اس کے اعمال جو ہیں وہ صحیح نہیں۔ اب اعمال صحیح نہیں، کیا کرتا تھا وہ؟ کیا کرتا تھا؟ سب سے پہلا گناہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بڑا جرم ہی یہ تھا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، سب سے پہلا جرم ہی یہ تھا کہ اس نے پیغمبر کی بات کو تسلیم، بڑا جرم ہی یہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر طبری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب آیا تھا یہ پوری دنیا پہ آیا تھا، بعض علماء کہتے ہیں پوری دنیا نہیں، اسی علاقے کے اندر، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ 4 بیٹے تھے، ان کا ایک کا نام تھا عام، سام، یافس، اور چوتھا جو تھا جو غرق ہوا اس کا نام تھا یام۔ یام، سام، ہام اور یافس، 4 بیٹے تھے، اور یام جو تھا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، وہ غرق ہو گیا۔ آپ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں تحفۃ الحافظی کے اندر یہ ان کا قول جو ہے وہ موجود ہے، ان 3 بیٹوں سے ساری کی ساری آدم علیہ السلام کی نسل پھیلی، 3 بیٹوں سے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد سے نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، ایک غرق ہو گیا، 3 بیٹوں سے ساری جو کائنات پھیلی انسانوں کی، وہ 3 بیٹوں سے۔ اب سنیں، سام کی جو اولاد تھی ان میں 3 قسم کے لوگ تھے، عربی، فارسی اور رومی۔ عرب جتنا بھی ہے یہ سارا جزیرت العرب، جزیرت العرب بولے تو اس کا مطلب یہ دبئی بھی آ گیا، بحرین بھی آ، کویت بھی، یہ سارے عرب جتنے بھی ہیں، اور روم سارا اور ایران سارا، یہ سارے کا سارا ایک بیٹے کی اولاد، سام کی اولاد ہے۔ یافس کی جو اولاد ہے وہ ترک ہے۔ ترک کس سائڈ پہ ہیں؟ اس سائڈ پہ، یہ ترک اور سقالیہ اور یاجوج اور ماجوج، جن کو انگلش میں گاگ میگاگ کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ گاگ میگاگ نا، یہ جو یورپ کے کنٹری ہے اور یورپ کے علاقے ہیں، وہ سارے گورے جو لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں، گاگ میگاگ وہی ہیں، ان کی اولاد ہے۔ یافس کی اولاد میں نے یہی گاگ، یہی یاجوج ماجوج یہی بنیں گے، کوئی اور نسل ایسی نہیں جو دیواروں کے پیچھے موجود ہو، دیوار کو چاٹیں گے جس طرح ایک حدیث کے اندر ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم اور نسل ہے وہ دیوار کے پیچھے موجود ہے، حدیث موجود ہے، وہ یاجوج ماجوج ہے اور گاگ میگاگ۔ تو یافس کی جو اولاد ہے یہی، یہ سارے گورے جو ہیں یہ یافس کی اولاد ہے۔ اور حام کی جو اولاد ہے وہ قبطی، سودانی اور بربر قوم جو ہے، یہ قوم ایک اور بیٹے حام کی اولاد سے۔ اب یہ تینوں بیٹوں سے
یہ ساری کی ساری نسلیں کیا تھیں؟ یہ نسلیں پھیلی ہیں عرب ایک سائڈ پہ ایک بیٹے سے، اور یورپین جو ہے وہ ایک بیٹے سے، اور سوڈانی اور اس قسم کی مخلوق جو ہے وہ دوسرے بیٹے تھے. جس طرح آپ نے پہلے پڑھا سنا کہ جو گورے ہیں ان کی مٹی گوری ہونے کی وجہ سے، جو کالے ان کی مٹی کالی تھی، اور اسی وجہ مٹی کے نرم اور خشک یا سخت ہونے کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر بھی ویسا ہی فرق ہے. جس طرح آپ دیکھیں ماحول کے لحاظ سے ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے، یعنی عرب کا ماحول مختلف ہے، مزاج بھی ان کے مختلف ہیں. عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں کو دیکھیں، ان کے لوگوں کے مزاج کیا ہیں؟ وہ اپنے ماحول اور ہوا اور مٹی کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں. تو یہ نوح علیہ السلام کا یہ قصہ تھا، اور اس طرح وہ ساری کی ساری جو نسل تھی وہ غرق ہوئی، اور جو مسلمان ہوئے اور جو کشتی کے اندر موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور بیٹا بھی وہاں غرق ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں بنا، اس وجہ سے وہ غرق ہو گیا. اصل دنیا کے اندر اس دنیا میں حق اور سچ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حق اور سچ کی رشتہ داری ہے؟ بیٹا سامنے جو غرق ہو رہا ہے مطلب کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حق اور سچ رشتہ نہیں دیکھتا، رنگ نسل علاقہ وطن ملک نہیں دیکھتا، مال جائیداد قوت صحت جوانی یہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا. حق حق ہے، سچ ہے، کوئی بھی قبول کر لے، چھوٹا ہے بڑا ہے رنگت کا کسی قسم کا ہے، کوئی کالا ہے سیاہ ہے، جی اپنے ملک کا ہے غیر ملک ہے، کسی دنیا کے کسی کونے کے اندر رہتا ہے، عورت ہے بچہ ہے مرد ہے ضعیف ہے کمزور ہے مزدور ہے انجینئر ہے ڈاکٹر، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں. حق حق ہے، کوئی بھی اس کو قبول کرے. لہٰذا حق اور سچ کی کوئی رشتہ داری نہ کوئی بھی انسان قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.